السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم حدیث پڑھ رہے تھے جو کہ ہم نے مکمل نہیں کی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ حدیث کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم کور کریں گے۔ حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ تو یہ وہی چوتھی حدیث ہے کہ جو انسانی تخلیق کے مراحل اور اطوار اور ادوار کے بارے میں جو حدیث ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھی تھی، اس کا ہم نے پہلا حصہ فرسٹ پارٹ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں کور کیا تھا، اور اب اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس حدیث کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، الذی لا الہ غیرہ، کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم، کہ بے شک تم میں سے کوئی، احدکم تم میں سے کوئی، لیعمل بعمل اہل الجنہ، وہ البتہ بلا شبہ عمل کرتا ہے جنتیوں والے، اہل جنت والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی موت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو بس تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، فیدخلھا، تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، وان احدکم، اور بے شک تم میں سے کوئی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، اور تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ابھی فی الحال میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث کو مختلف الفاظ میں دیگر روات نے روایت کیا ہے، تو ان کی روشنی میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دیگر احادیث جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے متعلق احادیث مروی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں بھی اس حدیث اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، تم میں سے ہر کوئی، تم میں سے کوئی شخص جنت والے عمل کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لیعمل بالزمن الطویل، کہ لمبا عرصہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی پوری زندگی انسان جنتیوں والے عمل کرتا ہے، بظاہر دیندار دکھ رہا ہے، دین والے عمل کر رہا ہے، پوری زندگی بالزمن الطویل، پوری زندگی۔ ایک حدیث میں مسند احمد وغیرہ کی حدیث، مسند احمد میں آتا ہے بلکہ، اور حدیث صحیح ہے کہ فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ، کہ موت سے پہلے جب ہوتا ہے، یعنی موت سے پہلے تحولا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، یعنی پہلے دیندار تھا تو اب بے دین ہو جاتا ہے، پہلے اللہ کا فرما بردار تھا تو نافرمان ہو جاتا ہے، پہلے نیکیاں کرتا تھا تو اب گناہوں کی زندگی شروع کر دیتا ہے، تحولا، زندگی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جہنمیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بڑا طویل عرصہ جو ہے وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، اور ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اور موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حتی فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ، موت سے پہلے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اپنی حالت اس کی چینج ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں، مسند احمد کی حدیث میں ہے، اور اسی طرح سنن ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی حدیث کے آخر میں الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کے اسی موضوع پر جو حدیث وارد ہوئی ہے، اس کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، استعملہ، تو وہ اسے استعمال کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ استعمال کرنا کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا استعمال کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس کو اسی نیک عمل پر اس کو قبض کر لیتا ہے، اس کی روح کو قبض کرتا ہے، یعنی اس کو موت دیتا ہے، یعنی نیک عمل پر اس کی موت آتی ہے۔ اچھا، اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ اس حدیث کو
سمجھنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کنفیوژن پہلے سن لیں، کنفیوژن یہ ہے، لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان پوری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اور پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور موت سے ایک بالش فاصلہ ہوتا ہے تو وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. تو اس کنفیوژن کو ایک اور حدیث نے ہمیں دور کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہی الفاظ آتا ہے فی ما یبدو للناس کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک بندہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے فی ما یبدو للناس، جو لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ جنتیوں والے اعمال ہیں، حقیقتاً وہ جنتیوں والے اعمال نہیں ہوتے. یعنی اس کے دل میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی، ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ کوئی بھی دین کا عمل کرتا ہے تو اس کے مقصد، اس کی جو نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کے لیے وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کے ساتھ وہ سچا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، یا تو دنیا کی شہرت ہوتی ہے، یا دنیا کی واہ واہ ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی دیگر خراب اور غلط مفاسد ہوتے ہیں اس عبادت کے پیچھے. تو لہٰذا لوگوں کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، وہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن جنتیوں والے عمل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ نیت خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایز اے پنشمنٹ کہ موت سے قبل چونکہ اس کی نیت خراب تھی، وہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا، لہٰذا اس کو جزا بھی ایسی ملی کہ جو اس کے ساتھ سچی نہیں تھی. وہ بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا، الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل کرو گے ویسی جزا پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ موت سے قبل لوگوں کے سامنے اس کے پول کھول دیے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرتا رہا. یعنی وہ دین اخلاص پہ تھا ہی نہیں، جنتیوں والے عمل پر تھا ہی نہیں اصلاً. یعنی اگر حقیقی نگاہ سے دیکھا جائے اور اصل نگاہ سے دیکھا جائے تو اس بندے نے کبھی جنتیوں والے اعمال کیے ہی نہیں تھے. وہ تو ہمیں لگ رہے تھے کہ جنتیوں والے اعمال ہیں، حقیقتاً وہ جنتیوں والے اعمال نہیں کر رہا تھا، حقیقتاً تو وہ غیر اللہ کو خوش کر رہا تھا، ریاکاری کر رہا تھا، دوسروں کو دکھا رہا تھا، واہ واہ مقصد تھی، شہرت مقصد تھا، اللہ کے ساتھ وہ سچا نہیں تھا. تو اس حدیث کو بہت سے اہل علم نے اس طرح ہی سمجھا ہے، اور یہی زیادہ لائق بھی ہے کیونکہ دیگر احادیث ہمیں یہی بتاتی ہیں، دیگر روایت میں فی ما یبدو للناس کے الفاظ آتے ہیں جس سے ہمیں اس حدیث کا معنی پتہ چلتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے، ہمارا کیا گمان ہے اللہ کے بارے میں کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ سچا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، پوری زندگی اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے ساتھ سچا ہے، کیا وہ شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا اتنا برا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بندے کی کوتاہی کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر ایسی تقدیر غالب کر کے اس کو جہنمیوں والے اعمال کرنے پر اور جہنمیوں والے اعمال کر کے جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بظاہر تو وہ جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کبھی جنتیوں والے اعمال کرتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہماری نظر کا دھوکہ تھا، یہ تو ہماری کم علمی تھی، یہ تو ہماری لا علمی تھی کہ ہم اس کو جنتیوں والا سمجھتے تھے اور ہم اس کو نیک اور بڑا پارسا سمجھتے تھے. یہ تو ہماری کوتاہی تھی، ہماری کم علمی تھی. تو کبھی یہ جنتیوں والے اعمال کرتے ہی نہ کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں ایسا گمان یہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک، اپنے مخلص، اپنے سچے بندے کو اس طرح سے معاملہ کرے. بلکہ جو شخص، قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے کہ جو شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے اصحاب کہف کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیا. فسنیسرہ للیسرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور مزید دینداری اعمال آسان کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان سچا ہے اور مخلص ہے اللہ کے ساتھ
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کو جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس کا الٹا معاملہ ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ساتھ ساتھ اس قاعدے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ پر یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیتیں خراب ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے لیے سچے نہیں ہیں، ہم بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، ہمارے اعمال اللہ کے لیے سچے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے سچے نہیں ہیں، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل بہت کم کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر نفاق ہے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ اس طریقے سے یہ حدیث انسان کو ایک خوف میں اور ایک خشیت میں اور عمل پہ ابھارنے کے لیے آئی ہے کہ انسان اپنی نیتوں کو ریکٹیفائی کرے، نہ کہ مایوس کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو پڑھ کے مایوس، کیونکہ غلط سمجھ رہے ہیں نا، تو مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارے تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو چھوڑو، جب ہو سکتا ہے میں ابھی عمل کروں اور ہماری موت سے پہلے اگر تقدیر غالب آ گئی اور جہنمیوں والے اعمال ہمارے یہاں مقدر بن گئے تو ہم تو بدبخت ہو جائیں گے، تو ابھی عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ آپ کی عقل میں نقص ہے، یا آپ نے صحیح حدیث نہیں سمجھی ہے، یہ ان لوگوں کی عقل میں نقص ہے، ان لوگوں نے شاید حدیث صحیح نہیں سمجھی۔ تو حدیث کو صحیح سمجھا جائے۔ حدیث ہمیں اصل مقصد یہ ہے کہ حدیث ہمیں اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھ رہی ہے، کروانے کے لیے اور اس پر ابھارنے کے لیے آئی ہے کہ وی نیڈ ٹو چیک اور سیلس کہ ہم جو ہیں وہ ہماری عبادات اللہ کے لیے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ان سلف جو ہے وہ بری موت سے، سوء خاتمہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور سوء خاتمہ یعنی بری موت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، انسان اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، انسان اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں۔ بار بار ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اللہ خوش ہوگا نہیں ہوگا، کیا غرض ہے میرے اس عمل کا، میں اگر علم حاصل کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا نیت اللہ کو خوش کرنا ہے، کیا نیت اللہ کے لیے، بس خالص اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ بار بار اس کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھتے رہیں، کیونکہ اگر نیتیں درست نہیں ہوئی تو خوف ہے کہ بظاہر تو لوگوں کو یہ، بظاہر تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہو کہ ہم جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں، بظاہر تو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لوگوں کو نہیں بلکہ ہمیں بھی یہی لگ رہا ہوگا۔ بہت سے انسان اس دھوکے میں اور اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھے عمل کر رہا ہوں، میں تو توحید پر ہوں، میں تو جنتی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ بظاہر تو انسان اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میں تو دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں، کیونکہ میں تو لوگوں کو درس دیتا ہوں، کیونکہ میں تو لوگوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہوں، کیونکہ میں تو ہر سال حج اور عمرے کرتا ہوں، کیونکہ میں تو روزے رکھتا ہوں، کیونکہ میں تو صدقات اور چیریٹیز بہت کرتا ہوں۔ شاید انسان اپنے اعمال سے دھوکے میں ہو کہ چونکہ میں تو جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوں لہٰذا ہو سکتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن کیا پتہ اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہو جس کو وہ پہچان نہیں پا رہا، اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں غیر اللہ شامل ہے، اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں دنیا شامل ہے، اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں لوگوں کی واہ واہ شامل ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ میں اپنے اعمال سے ہی میں دھوکے میں ہوں، میں اپنے آپ کو خود ڈیسیو کر رہا ہوں۔ تو ڈر جانا چاہیے ہمیں، اور اپنے اعمال کو ہمیں بار بار دیکھتے رہنا چاہیے اور ریکٹیفائی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، جج کرنا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور میں کیوں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اور نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، کچھ بھی، کوئی بھی ایکشن۔ سوء خاتمہ، برے خاتمہ کی اہم وجوہات میں سے، بڑی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ انسان کا اللہ کے لیے عمل نہ کرنا ہے۔ ریاکاری کہتے اسی عمل کو، اس کو ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے لیکن غیر اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کی جائے کسی اور کو دکھانے کے لیے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد میں بڑی بہادری سے لڑا ہے، بڑی بہادری سے وہ جہاد کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آج جس نے جہاد کیا نا، جس نے واقعی اللہ کے اجر پایا ہوگا وہ یہی شخص ہوگا، اس نے بڑا جہاد کیا، بڑی بہادری سے وہ اللہ کے راستے میں لڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی یہ بات سنی تو کہا اما انہ من اہل النار، کہ جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو کہ جو بہت بہادری سے لڑا تھا یہ جہنم والوں میں سے ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ جب یہ جہنم میں تو ہم کہاں ہیں، ہم کس کھاتے میں، ہم نے تو
اتنی بہادری سے جہاد بھی نہیں کیا. جب یہ جہنم میں تو ہم کہاں ہیں؟ ایک صحابی نے کہا میں اس کا پیچھا کروں گا, میں دیکھوں گا اس کے کیا عمل ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم دھوکے میں ہوں تو میں دیکھوں گا. صحابی فرماتے ہیں وہ بھاگتے میں بھی ان کے پیچھے بھاگتا, وہ چلتے میں بھی ان کے پیچھے چلتا, دیکھو تو صحیح ذرا کرتے کیا ہیں. حتیٰ کہ ان کو تلوار کے وار لگے اور زخمی ہو گئے, بڑی شدید زخمی ہو گئے, تو وہ زمین پر لیٹے اور تلوار کی نوک اور تلوار کی جو ایج ہے وہ زمین پر رکھی اور اپنا سینہ اور تلوار کے اوپر ڈال دیا, یعنی سوسائڈ کر لیا. وہ صحابی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی کہ وہ جہنم میں سے ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر, اس کا خاتمہ ایک گناہ پر تھا, یعنی سوسائڈ پر. سوسائڈ حرام ہے, ہم سب جانتے ہیں, خودکشی کرنا حرام ہے. تو اس سے وہ شخص جو اللہ کے لیے جہاد میں اتنا دلیری سے اور بہادری سے لڑ رہا تھا, اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوا, اس کا خاتمہ معصیت پر ہوا, اللہ کی نافرمانی پر ہوا. تو ہمیں نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں انسان. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال میں اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوتا, ریاکار ہوتا ہے, دکھاوا دکھاوا دکھاوا, یہی اس کو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ بس میں لوگوں میں نیک پارسا اور میں لوگوں میں اچھا تصور کیا جاؤں, میں اسی لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اگر یہ مسئلہ ہے تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کو ریکٹیفائی کریں اور اس کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال کو ان کو پرکھنے کی, ان کو انالائز کرنے کی اور ان کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا, یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اگلی حدیث کے ساتھ, جو کہ بدعت کے انکار پر ایک بہت ہی اہم حدیث ہے, اس اصول کے ساتھ, اس حدیث کے ساتھ آپ اس لے کے حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے لیے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.